من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من السماع كحذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ ان منافقین کی مثال اس آدمی کی طرح ہے کہ جس نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ، پھر جب اس کے ارد گرد روشنی ہو گئی، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ تعالیٰ ان منافقین کی جو نور بصیرت تھا ان کو لے گیا، وترکہم فی ظلمات، اور ان کو چھوڑ دیا اندھیروں میں، لا یبصرون، وہ نہیں دیکھتے، سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، پس وہ نہیں لوٹیں گے، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا ان منافقین کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے بارش ہو، فیہ ظلمات، جس میں اندھیرے ہوں، ورعد اور گرج ہو، وبرق اور بجلیاں ہوں، یجعلون اصابعہم فی آذانہم، وہ رکھ لیتے ہیں اپنے کانوں میں انگلیاں، من السواع کے حذر الموت، کڑک کے سبب سے، موت کے ڈر سے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ لیتے ہیں، واللہ محیط بالکافرین، اللہ کریم کفار کو گھیرے ہوئے ہے کہ وہ اس کی طاقت اور قدرت سے باہر نہیں بھاگ سکتے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے، کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب کبھی ان کے لیے کچھ روشنی چمکتی ہے تو مشوا فیہ، اس میں چلتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب اندھیرا ہو جاتا ہے ان پر تو قاموا، وہ ٹھہر جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو لے جاتا ان کے کانوں کو اور ان کی آنکھوں کو، یعنی کانوں سے ان کو بہرا کر دیتا اور آنکھوں سے ان کو اندھا کر دیتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ کریم کی ذات ہر چیز پر قدرت والی ہے۔ سورہ بقرہ کے شروع کے اندر تمہید تھی جس میں صداقت قرآن مجید اور ضمن میں رسالت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا کہ اتنی عظیم الشان کتاب جس نبی کے واسطے سے ہم آپ کو سنا رہے ہیں وہ اللہ کا سچا رسول ہے، وہ خاتم الانبیاء، ان کی ختم نبوت کا اعزاز جو اللہ کریم نے ان کو دیا ہے، وہ صادق اور امین ہیں، یہ سچے رسول ہیں جو ہدایت کی باتیں آپ کو بتا رہے ہیں۔ اس کے بعد 3 جماعتوں کا ذکر ہے، پہلے نمبر پر کامل مومن، پھر پکے کافر، اس کے بعد منافقین کا ذکر ہے۔ منافقین کی پہلے کچھ قباحتیں اور علامتیں بیان کی گئی، اب 2 مثالیں بیان کر کے ان کا جو اٹھنا بیٹھنا ہے، جو ان کا طریقہ کار ہے، اس کو واضح کرنا مقصود ہے۔ یہاں پر مفسرین کرام نے جس طریقے سے ان تشبیہات کو حل کیا ہے ہم ان کو بیان کریں گے کہ پہلی مثال کے اندر جو پہلی مثال ہے ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جن کے دل خوب کھل کر جنہوں نے کفر کو اختیار کیا ہوا ہے، اور دوسری مثال ان لوگوں کی ہے کہ جن کی طبیعت تھوڑی بہت کیا ہے فی الحال مائل ہو رہی ہے لیکن وہ ابھی تردد کے اندر ہیں۔ تو پہلی مثال کا حاصل یہ ہے کہ ان منافقین کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی بندہ آگ لگائے اور آگ لگانے سے روشنی ہو جائے، اور جس وقت روشنی ہو تو روشنی میں بندہ اندھیرے میں جب روشنی ہو جائے تو بندہ اس سے راستہ حاصل کرتا ہے، اپنی جگہ پر پہنچنے کی کوشش کرتا ہے منزل مقصود تک۔ اب جس وقت وہ روشنی ہوتی ہے تو ان کے گناہوں، ان کے نفاق کی وجہ سے اللہ کریم ان کا جو نور بصیرت ہے کہ وہ جو آنکھ سے دیکھ کر اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں اور اللہ کے نبی کی باتوں کو سن کر ان کے قول فعل کو دیکھ کر وہ راہ ہدایت حاصل کریں، وہ آنکھ سے جو فائدہ حاصل ہونا تھا وہ ان سے کیا ہو گیا؟ سلب ہو گیا۔ اب ایسے ہو گیا
جیسے اندھیرے میں روشنی کرنے والے نے روشنی کی، اب باقی جو ارد گرد اس کے لوگ تھے ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی، تو جب آنکھیں اندھی ہو گئی تو اجالا اور اندھیرا ان کے لیے کیا ہو گیا؟ برابر ہو گیا۔ اب وہ صحیح طریقے سے وہ دیکھ نہیں سکتے کہ وہ راہ حاصل نہیں کر سکتے۔ سمن، وہ بہرے ہو گئے ہیں کہ حق بات کو سن نہیں سکتے۔ بکمن، گونگے ہو گئے ہیں کہ حق بات بولتے نہیں ہیں۔ عمجن، اندھے ہو گئے ہیں کہ حق بات کو دیکھتے نہیں ہیں۔ فہم لا یرجعون، اب وہی ان کی حالت ہے جو پہلے ختم اللہ علی قلوبہم کے اندر کفار کی تھی، کہ یہ ان کی حالت بن گئی ہے کہ اب وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی کو اور چھوڑ دیا ہو اور ان کو اندھیرے میں کچھ بھی نہ دیکھ سکتے ہوں۔ تو جس طرح یہ شخص اور اس کے ساتھی روشنی کے بعد اندھیرے میں رہ گئے، اس طرح منافقین حق واضح ہو کر سامنے آ جانے کے بعد بھی گمراہی کے اندھیروں میں جا پھنسے، اور جس طرح آگ جلانے والوں کی آنکھ، کان، زبان اندھیرے میں بیکار ہو گئے، اس طرح گمراہی کے اندھیرے میں پھنس کر ان کی یہ حالت ہو گئی کہ گویا وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو اب یہ رجوع نہ کریں گے کہ ان کے حواس حق کو دیکھنے، سننے، سمجھنے کے قابل نہ رہے۔ یہ مثال ان منافقین کی تھی جو خوب دل کھول کر کفر پر جمے ہوئے ہیں، کبھی ایمان کا دھیان بھی دل میں نہیں آتا۔ آگے جو مثال ہے او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یہ ان منافقین کی مثال ہے جو فی الواقع تردد میں تھے، کبھی کبھی اسلام کی حقانیت دیکھ کر اس کی طرف مائل ہونے لگتے، پھر جب اغراض نفسانی کا غلبہ ہوتا تو یہ میلان بدل جاتا تھا۔ یا ان منافقوں کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے بارش ہو، اس میں اندھیری ہو، رعد کڑک بھی ہو، برق بجلی بھی ہو۔ جو لوگ اس بارش میں چل رہے ہیں وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں کہ ان کو بجلی کی جو کڑک ہے وہ سنائی نہ دے، کہ کہیں وہ اس سے مر نہ جائیں۔ تو ایسے ہو سکتا ہے کہ وہ موت کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ڈیں کہ میں مر نہ جاؤں، تو اللہ تعالیٰ جس کا حکم کرتے ہیں کہ کسی کو مار دیں تو وہ ہزاروں طریقے سے بندے کو مار سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کفار کو کیا ہے؟ اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہیں۔ برق کی یہ حالت ہی کہ معلوم ہوتا کہ ابھی ان کی بینائی، برق سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی بینائی ابھی کچھ نہ کچھ ہے، کہ وہ کچھ تھوڑا سا دیکھ لیں، کہ بجلی کی چمک جب ہوتی ہے تو اس کی روشنی میں وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب ان پر تاریکی چھا جاتی ہے تو پھر رک جاتے ہیں۔ اب اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا تو ان کے کان اور آنکھ پورے طریقے پر لے لیتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کیا ہے؟ قادر ہے۔ تو جس طرح یہ لوگ کبھی طوفانوں میں اور اس طرح آندھیوں کے اندر کبھی چلنے سے رہ جاتے ہیں، کبھی موقع پا کر چلنے لگتے ہیں، تو ان کا نفاق کیا ہے؟ تردد میں ہے۔ تو یہ دو مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی مثال مکمل ایسے منافقوں کی ہے کہ جن کا دل کے اندر کیا ہے؟ جن کے دل میں کفر کیا ہے؟ یقینی ہے، اور دوسرے کیا ہیں؟ تردد میں ہیں۔ اس مثال کو ہمارے حضرت شیخ حسین علی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ نے اس طریقے سے حل کیا ہے کہ آگے جا کر مثلہم کے اندر پہلی جو ضمیر ہے مثلہم، یہ جمع کی ہے، آگے کا مثل الذی استوقد نارا، یہ واحد کے سارے، اس میں موصول بھی واحد کا ہے، استوقد جو اوقد کے معنی کے اندر ہے یہ بھی واحد کا ہے، فلما ازات ما حولہ، یہ ضمیر بھی واحد کی ہے، ذہب اللہ بنورہم، یہ بنورہم کی جو ضمیر ہے یہ بھی جمع کی ہے، وترکہم فی ظلمات، یہ بھی جمع کی ہے، لا یبصرون، یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ بھی ساری جمع کی ضمیریں ہیں۔ ہمارے حضرت شیخ مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اس طریقے سے حل کیا ہے کہ یہ ماقبل کی تفسیر اس طرح بنے گی، یعنی جب آگ کی وجہ سے چاروں طرف روشنی ہو گئی تو اچانک آگ بجھ گئی اور وہ روشنی ان سے سلب کر لی گئی اور وہ بالکل اندھیروں میں چلے گئے، اب انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ مثلہم، ان کفار کی مثال ایسی ہے کمثل الذی استوقد نارا، اس آدمی کی طرح ہے
کہ جس نے ایک آگ جلائی ہے، فلما ازات ما حولہ، اس آگ جلانے والے کے ارد گرد جب روشنی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ ان کی جو نور بصیرت تھا منافقین کا ان کو لے گیا، وترکہم فی ظلمات، ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ اب دیکھتے نہیں ہیں۔ یہاں پر عبارت دونوں جانب سے کیا ہے، عبارت محذوف بنے گی۔ عبارت پہلی اس طرح بنے گی کہ مثلہم یہ ایک طرف ہے، اور الذی استوقد نارا یہ اس کے کیا ہے، مقابل ہے۔ اور دوسری طرف اگر آگ جلانے والے سے مراد کیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تو دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وَعِندَهُ رِجَالٌ آخَرُونَ وہ کیا ہیں، دوسری طرف ایک عبارت کیا ہے، محذوف ہے۔ اب عبارت کا ترجمہ اس طرح بنے گا، ان منافقین کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نور ہدایت کی آگ جلائی ہے، فلما ازاعت ما حولہ، اور جب انہوں نے نور ہدایت دین کی تبلیغ کی جب شروع کی تو اس کے ارد گرد اس نور سے کیا ہو گئی، روشنی ہو گئی۔ ایسی روشنی ہوئی کہ جب آپ مدینہ میں ہجرت کر کے گئے تو لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہے تھے، اور وہاں پر لوگ راستوں میں کھڑے تھے، اور ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ آپ اس کے گھر میں رہیں۔ تو پھر یہ فیصلہ ہوا کہ اونٹنی جس کے گھر کے سامنے رکے گی، اللہ کے نبی اس کے کیا ہوں گے، مہمان ہوں گے۔ اور روشنی اس قدر پھیلی کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت جو اہل کتاب کے بہت بڑے عالم تھے، وہ گئے اور پہلے لمحے ہی، پہلے دیکھتے ہی وہ کیا ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ یعنی جن کے دل میں اللہ کی محبت تھی، انہوں نے اللہ کے نبی کو کیا ہے، ان کی دعوت کو قبول کیا۔ ایسے ہی حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جو ساتھ ان کے جو لوگ تھے وہ بھی کیا ہو گئے تھے، مسلمان ہو گئے تھے۔ اب عبارت اس طرح بنے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نور ہدایت کی آگ جلائی جس سے روشنی ہو گئی۔ اب منافقین کی مثال کیا ہے کہ اتنی جب روشنی ہوئی اور منافقین ان کے پاس آگے پیچھے بیٹھنے والے ہیں، لیکن چونکہ ان کے دل میں کفر تھا، نفاق تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی جو آنکھ تھی، جو روحانی ان کی بصیرت تھی، جو اللہ تعالیٰ نے ہر مومن کو، ہر انسان کو پیدائش کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ایک فطرتاً رکھی ہوتی ہے، وہ ان سے سلب ہو گئی کہ اب آنکھ سے دیکھنا ایک تو یہ ہے کہ بندہ اپنا راستہ دیکھ لے، اپنے فائدے کی چیز دیکھ لے، بازار سے کوئی چیز خریدے، ایک ہے ان چیزوں میں غور کر کے اس کے مالک کو پہچانے کہ یہ میرے مالک نے کیسا انار پیدا کیا ہے، کیسے سیب پیدا کیے ہیں، کیسے انگور پیدا کیے ہیں، کیسا بادل سے وہ پانی برساتا ہے، کیسے سردیوں کے اندر میرے مالک کی یہ جو سورج ہے یہ کیسے ہمیں گرمی عطا فرماتے ہیں، کیسے گرمیوں کے اندر ہمارا مالک بارش کے ذریعے ہمارے اوپر کیا ہے، رحمتیں برساتا ہے۔ تو یہ سارے کا سارا کرم ہے۔ تو ان چیزوں میں دیکھ کر وہ اپنے مالک کی وحدانیت کا اقرار کرتا، اور اپنے مالک کے حکموں کی اہمیت اس کے دل میں آتی، اور وہ اپنی ہر خوشی اور غم میں اپنے مالک کا شکر ادا کرتا، جیسے ابراہیم خلیل اللہ نے کیا تھا کہ بڑھاپے تک اولاد ہی نہیں تھی، جب اولاد ملی تو اللہ کے حکم کی اہمیت کتنی تھی کہ جب ان کو حکم ہوا کہ بچے کو ذبح کرو تو بچہ ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا، اور والد ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ کتنی قربانی ہے کہ پہلے اولاد ہی نہ ہو، جن کی اولاد نہیں ہے ان کے پاس اولاد کا احساس ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اولاد بڑھاپے میں ملے کہ جو سہارا بنے کہ اب بابا بیمار ہے، کمزور ہے، اس کی خدمت کرے اور اس کو کیا ہے، آگے پیچھے اس کے کیا ہے، چلے، اور اس کے ساتھ کیا ہے، ہر معاملے کے اندر اس کے دوڑ کے وہ کام کرے۔ تو اب اوپر سے حکم ہو جائے کہ اس کو ذبح کرو، تو پھر ابراہیم علیہ السلام جب تیار ہوئے، اللہ کے حکم کی جب ان کے سامنے اہمیت آئی تو پھر اللہ نے ان کے کیا ہے، قربانی قبول کی، اور یہ قربانی کا سلسلہ چلا۔ تو مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں میں غور کر کے وہ اللہ کے حکم کی اور اللہ کی ذات کی اہمیت ان کے دل میں آتی۔ تو جب یہ باتیں تھیں نہیں تو جو آنکھ سے جو فائدہ تھا وہ سلب ہو گیا، اب وہ کفر اور ظلمات کے اندھیروں میں چلے گئے، اب وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ کانت حواسم سلیمتن لیکن لما صدوا عن الاذاعۃ الى الحق مسامعهم وابوا ان ينطقوا به السنتهم وان ينظروا او يبصروا بعيونهم جعلوا كانما ایفت مشاعرهم۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ گویا ان کے ظاہری حواس تو درست ہے،
لیکن جب ان کے حواس کا جب مقصد انہوں نے پورا نہ کیا کہ کانوں سے حق نہ سنا، زبان سے حق کا اقرار نہ کیا اور بصیرت کی آنکھوں سے حق کو نہ دیکھا، تو گویا ان کے حواس ہی بیکار ہو چکے ہیں، وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہو چکے ہیں۔ ہمارے حضرت شیخ مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی دعوت توحید کو کوئی داعی توحید بیان کرتا ہے تو ہمیشہ لوگ دو جماعتوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دعوت توحید کو مان لیتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو دعوت توحید کو نہیں مانتے۔ اب یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، لیکن جس وقت مومنین کو کیا ہوتی ہے، ترقی ہوتی ہے، مومنین اپنے مادی اور دنیوی اقتدار جب ان کو حاصل ہوتا ہے تو پھر ایک خوش آمدیوں کی جماعت کافروں میں پیدا ہوتی ہے، جو ان کے آگے ترلے کرتے ہیں، ان کے جوتے پالش کرتے ہیں، ان کے آگے پیچھے دوڑتے ہیں کہ ان کو خوش کرنے کے لیے، تو وہ ظاہری صورت میں مسلمانوں میں آ جاتے ہیں، کہ مسلمان بن کر ظاہری صورت میں آ جاتے ہیں اور مسلمانوں کے اندر ان کافروں کی کیا کرتے ہیں، جاسوسی کرتے ہیں۔ اور یہ جو جماعت آتی ہے، یہ جماعت کفر سے بھی زیادہ کیا ہوتی ہے، مسلمانوں کو نقصان دیتی ہے۔ تو اس وجہ سے ان کو کیا ہے، علیحدہ طور پر بیان کیا، پھر آگے ان کی کیا ہے، مثالیں بھی بیان کی کہ ان کی مثال ایسی ہے۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، یہاں پر اس سے مراد وہی ہے جو ختم اللہ علی قلوبہم کے اندر ہے۔ یہاں پر ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ یہ کفار کی مثال ہے اور اگلی منافقین کی مثال ہے۔ باقی مفسرین کرام اللہ کریم ان پر کروڑوں رحم فرمائے، ان کی بھی تفسیر کے اندر، جیسے میں نے معارف القرآن تفسیر بیان القرآن میں مطالعہ کر کے دیکھا ہے کہ وہاں پر بھی یہ ہے کہ جن منافقین کے دل میں کفر کا کیا ہے، یقین تھا کہ وہ کفر تھا ان کے دلوں میں، یقینی طور پر ان کی مثال ہے۔ تو یہ ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے ملتی جلتی ان کی بھی کیا ہیں، عبارتیں ہیں۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ ختم اللہ علی قلوبہم سے مشابہت رکھتی ہے۔ آگے دوسری مثال ہے او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یہ مثال جو ہے یہ ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ منافقین کی ہے، اور او جو ہے یہ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تنویح کے لیے ہے، اور یہ منافقین کے حال کی یہ واحد تمثیل ہے۔ پھر اس تمثیل کی دو شکیں ہیں، پہلی شک کہ واللہ محیط بالکافرین تک، اور دوسری ان اللہ علی کل شیء قدیر تک، آگے کیا ہے، یہ مثال ہے۔ سیب ان سے پہلے لفظ اصحاب مخذوف ہے، یعنی اصحاب سیب، یعنی منافقین کی مثال ان لوگوں جیسی ہے جو شدید بارش میں گر جائیں۔ سیبن کا معنی ہوتا ہے موسلا دھار بارش، یعنی تیز بارش ہونا۔ من السماء سے مراد کیا ہے، من السحاب، یعنی بادلوں سے بارش کا آنا۔ او کصیب من السماء او اصحاب سیب من السحاب، یعنی ان منافقین کی مثال ان لوگوں جیسی ہے کہ جو کیا ہے، موسلا دھار بارش کے اندر کیا ہے، جن کے اوپر کیا ہے، موسلا دھار بارش برس رہی ہے۔ فیہ ظلمات، ایسی بارش ہے کہ جس میں کیا ہے، بہت زیادہ، ایک تو رات بھی اندھیری ہوتی ہے، پھر رات کے اندر کوئی چاند وغیرہ نظر آ رہا ہو، کچھ ستارے نظر آ رہے ہوں تو کچھ نہ کچھ روشنی ہوتی ہے، لیکن جب اوپر سے کالی بدلی آ جائے اور بالکل اندھیرا غپ ہو جائے تو بہت زیادہ اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اندھیرا ہے، ورعد، اور بجلی بھی گرج رہی ہے، آواز آ رہی ہے، اس کی کڑک کی آواز آ رہی ہے، وہ برق، اور بجلی بھی ہے۔ جب بجلی ہوتی ہے تو روشنی ہوتی ہے تو بندے کو کچھ نظر آتا ہے۔ اب بارش میں پھنسا ہوا انسان کیا کرتا ہے کہ بارش میں جب بندہ موسلادھار تیز بارش ہو اور بندہ کدھر بیابان کے اندر ہو تو بندہ روشنی کو تلاش کرتا ہے کہ کوئی اس طریقے سے اس کو راستہ ملے کہ کوئی امن والی جگہ اس کو کیا ہے، مل جائے۔ اب جس وقت یہ روشنی ہوتی ہے تو منافقین کیا کرتے ہیں، اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ لیتے ہیں کہ کدھر ہم مر نہ جائیں، کدھر ہم مر نہ جائیں، اور ایسے ہو سکتا ہے کہ وہ پھر موت سے بچ جائیں۔ اب اس مثال کو سمجھنا ایسے ہے کہ جب اندھیرے میں بجلی نظر آتی ہے، بجلی چمکتی ہے، تو بجلی چمکنے کے وقت وہ چند قدم آگے چلتے ہیں،
لیکن جوں ہی بجلی کی روشنی غائب ہو جاتی ہے تو وَإِذَا كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَشَوْا فِيهِ کہ جب کبھی روشنی ہوتی ہے تو وہ اس میں چلنے لگتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ ٹھہر جاتے ہیں۔ یہی حال کیا ہے منافقین کا ہے کہ منافقین اسلام قرآن مقدس کے ذریعے جب اتارا گیا تو اس کے اندر شدائد بھی ہیں، اس کے اندر تکلیفیں بھی مسلمانوں پر آئی ہیں، اس میں مشکلیں بھی ہیں، روزہ بھی رکھنا پڑتا ہے، حج بھی کرنا پڑتا ہے، نماز بھی پڑھنی پڑتی ہے، مکلف آدمی ہے، وہ پابندی کی زندگی گزارے گا، زنا، شراب، جوا، سود، ان ساری چیزوں سے بچے گا، خواہشات سے بچے گا، حتیٰ کہ غیر محرم کو دیکھنے سے بھی کیا کرے گا؟ اپنے آپ کو بچائے گا۔ تو یہ سخت کیا ہیں اس کے اندر جو احکام تھے ان کو کیا ہے؟ ان چیزوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اور جو اس کے اندر برق روشنی ہے تو یہ روشن دلائل عقلیہ اور نقلیہ ہیں جو اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے نبی کی رسالت اور صداقت قرآن مجید پر کیا ہیں؟ دلالت کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں کیا ہیں؟ واقعی حق ہیں۔ اب جس وقت ان کے سامنے دین کی بات ہوتی تو دین کی بات ان کے کانوں میں نہ پہنچے، کہ کیونکہ وہ کفر ان کے دلوں میں تھا، تو کفر جب ان کے دلوں میں ہے تو کفر سے انکار ان کے لیے کیا ہے؟ گویا کیا ہے؟ موت ہے۔ یہ ان کے نزدیک جو دین حق تھا اس کو وہ ٹھیک نہیں سمجھتے تھے، اور دین حق کو جب وہ ٹھیک نہیں سمجھتے تھے تو گئے یہ ان کے نزدیک کفر تھا، اور کفر ان کے لیے کیا تھی؟ موت تھی۔ تو دین حق کی باتیں سننے سے بچنے کے لیے کانوں میں انگلیاں رکھ لیتے تھے، تو تاکہ ان کے کانوں میں حق بات پڑے نہیں۔ اللہ کے نبی کا پڑھا ہوا قرآن جب ان کے کانوں میں پڑے گا تو ہدایت حاصل کریں گے، جیسے انشاءاللہ 26ویں پارے میں ذکر آئے گا کہ اللہ کے نبی مقام نخلا میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، تو جنوں کی ایک جماعت نے وہ قرآن سنا، وہ خود بھی مسلمان ہوئے، اور جا کر وہ کیا کرنے لگے؟ اپنے جنات کو کیا ہے؟ ان نے اسلام کی تبلیغ کی۔ تھوڑا سا واقعہ 26ویں پارے میں آئے گا اور مکمل اس کا واقعہ سورہ جن کے اندر آئے گا۔ تو جب اللہ کے نبی قرآن پڑھتے تھے تو قرآن جن کے کانوں میں جاتا تھا ان کو ہدایت ملتی تھی، کیونکہ قرآن مقدس ایک معجزہ ہے، پھر اللہ کے نبی کی مبارک زبان، اتنی میٹھی زبان، پھر ایک محبت سے پڑھا ہوا قرآن مجید جب کانوں میں جائے گا تو ضرور اس سے کیا ہے؟ لوگ ہدایت حاصل کریں گے۔ تو وہ اس سے روکنے کے لیے کیا ہے؟ کانوں میں انگلیاں رکھ لیتے تھے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما، اب قریب ایک اتنی بجلی تیز ہے نا کہ ان کی آنکھوں کو اچک لے، کہ جب کبھی روشنی ہوتی ہے تو چلتے ہیں، جب کوئی منافع آتے ہیں تو ساتھ ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ جب مشکل آتی ہے، لڑائی کے لیے بلائے جاتے ہیں تو کہتے ہیں اِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ کہ ہمارے گھر تو خالی ہیں، ہم نے تو گھروں کی حفاظت کرنی ہے۔ تو ادھر کیا ہے؟ وہ ٹھہر جاتے تھے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے کانوں کی جو سنائی تھی اس کو بھی لے جاتا، ان کی آنکھوں سے جو تھوڑا بہت ان کو نظر آ رہا ہے وہ لے جاتا، کیونکہ اللہ کریم کی ذات ہر چیز پر کیا ہے؟ قدرت والی ہے۔ یہاں پر ایک بات ذکر کرنی ہے کہ جب ہندوستان تھا، پورا ایک ملک تھا، یہ پاکستان اور افغانستان اور بنگلہ دیش یہ علیحدہ نہیں تھا، تو علماء دیوبند نے جب دین کا کام شروع کیا تو وہاں پر کچھ ہندو تھے جنہوں نے قرآن مجید پر کیا کیے؟ اعتراض کیے۔ ان میں سے پہلا اعتراض انہوں نے یہ کیا کہ دیکھو مسلمانوں کی کتاب میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تو معاذ اللہ کیا اللہ تعالیٰ زنا پر بھی قادر ہے، چوری پر بھی قادر ہے، نقل کفر نباشت، تو وہ اللہ تعالیٰ کو صحیح پہچانتے ہیں نہیں ہیں، صحیح حق جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس کو پہچانتے نہیں ہیں۔ جو مخلوق میں کسی کے ہاتھ پر کچھ کرشمہ یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے اس کو خدا مان لیتے ہیں، جو ان پر غالب آ جائے اس کو خدا مان لیتے ہیں، جو اچھا کھیلنا شروع کر دے اس کو خدا مان لیتے ہیں، آگ کو خدا مان لیتے ہیں، سانپ کو خدا مان لیتے ہیں۔ یعنی اشرف المخلوقات نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھا ہی نہیں ہے، تو وہ نقلی خداؤں کو خدا مانتے ہیں۔ تو ان کے سامنے اصلی خدا کی جو کتاب ہے ان کے اوپر انہوں نے اعتراض کرنے شروع کیے۔ تو ہمارے حضرت قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا جواب دیا کہ آپ کے دو اعتراض ہیں، پہلے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تو کیا معاذ اللہ اللہ تعالیٰ زنا کرنے پر بھی قادر ہے؟ معاذ اللہ۔ تو زنا کرنے کے لیے تو مردوں اور عورتوں کے جو اعضاء ہیں ان کا ہونا ضروری ہے، تو اللہ تعالیٰ تو ان اعضاء سے کیا ہے؟ پاک ہے، یہ تو انسانوں کے اعضاء ہیں۔ دوسرے چوری ہوتی ہے غیر کی ملک میں، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا اپنا سب کچھ ہے،
اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ چوری کسی اور کی ملکیت کے اندر ہوتی ہے، چوری اپنی ملک میں تھوڑی ہوتی ہے کہ بندہ ایک جیب سے دوسرے جیب میں پیسے ڈال لے تو چوری ہو جائے گی۔ تو آپ نے قرآن اللہ تعالیٰ کی ذات کو صحیح سمجھا ہی نہیں ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس طرح سمجھتے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا خود تعارف کروایا ہے، تو آپ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے اور کٹ آپ کا سر جاتا، لیکن اللہ کے غیر کے سامنے آپ کبھی بھی سجدہ نہ کرتے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم اس قرآن مقدس کو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ اللہم آنس وخشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ ہمارے ملک میں پاکستان کے اندر سیلاب آیا ہوا ہے، بہت سارے علاقے ہمارے سیلاب کے اندر ڈوب گئے ہیں۔ وہ جو سیلاب کے اندر لوگ ہیں، جو مشکلوں کے اندر ہیں، جن کے گھروں میں فوتکیاں ہو گئی ہیں، گھر تباہ ہو گئے ہیں، مال ڈنگر جن کے تباہ ہو گئے ہیں، یا اللہ ان کی مدد فرما، یا اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے ان پر کرم فرما، یا اللہ جتنی باری ضرورت ہے اتنی عطا فرما، یا اللہ جہاں اس کی ضرورت ہے وہاں عطا فرما، یا اللہ ان کے اوپر رحم فرما، یا اللہ ان کے غیب کے خزانوں سے مدد فرما، یا میرے مالک کریم ان کو کھانے کی جو چیزیں ضرورت ہیں ان کو عطا فرما، ان کو پینے کی چیزیں ان کو عطا فرما، ان کو کپڑے، ان کو گھر رہنے کی جگہ عطا فرما، یا اللہ جہاں جہاں آبادیوں کو خطرہ ہے سیلاب کا، یا اللہ وہاں پر امن عطا فرما۔ یا اللہ ہم بہت گنہگار ہیں، ہمارے پاس کوئی نیکی نہیں ہے ہم آپ کے سامنے پیش کر سکیں، یا اللہ اپنی رحمت سے، اپنے نیک لوگوں کی دعاؤں سے یا اللہ اس عذاب کو ٹال دے۔ یا اللہ جب ہم امن میں ہوں، خوشحالی میں ہوں، سکون میں ہوں، تو ہمیں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما، خدمت کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہمیں گناہوں سے بچا، تو ہی گناہوں سے بچا سکتا ہے، اور تو ہی اچھا انسان بنا سکتا ہے، اور نیکیوں کی توفیق بھی یا میرے مالک تو ہی ہمیں عطا کر سکتا ہے۔ یا اللہ جو نیک صالح اولاد کے خواہش مند ہے ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کو نیک فرما، ماں باپ کا فرما بردار فرما، ماں باپ کا خادم فرما، رزق حلال کشادہ عطا فرما میرے مولا۔ یا اللہ جو رزق حلال طلب کرنا چاہتے ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، یا اللہ جن کو گھر کی ضرورت ہے ان کو گھر عطا فرما۔ یا اللہ جو لوگ رزق حرام کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں یا اللہ ان کو حلال عطا فرما، حرام سے ان کو بچا، حرام سے ان کے دلوں میں نفرت فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔